آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 5 ذرائع ابلاغ اور تاریخ۔ سب سے پہلے ہم 5.1 ذرائع ابلاغ کا تعارف پڑھیں گے اور اس کے بعد ہم ذرائع ابلاغ کی تاریخ 5.2 ذرائع ابلاغ کی تاریخ 5.3 ذرائع ابلاغ کی ضرورت 5.4 ذرائع ابلاغ سے حاصل شدہ معلومات کا تجزیہ 5.5 متعلقہ پیشہ وارانہ شعبہ۔ تو سب سے پہلے آج ہم 5.1 ذرائع ابلاغ کا تعارف پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم 5.1 ذرائع ابلاغ کا تعارف یہ پیراگراف پڑھیں گے اور اس کے بعد ہم اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس سے پہلے ہم کیا کریں گے، آپ کے سامنے موبائل اسکرین پر ذرائع ابلاغ اور تاریخ اس کے کچھ الفاظ میں نے دیے ہوئے ہیں جو آپ کو سبق سمجھنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ ابھی آپ کے موبائل اسکرین پر ذرائع ابلاغ اور تاریخ اس کے الفاظ میں نے دیے ہوئے ہیں، آپ جلد سے جلد اسے لکھ لیں اور اچھی طرح سے پڑھ لیں اور اس یاد کرنے کی کوشش کریں، جس سے آپ کو یہ سبق سمجھنے میں آپ کو مدد ملیں گی۔ چلیے شروع کرتے ہیں 5.1 ذرائع ابلاغ کا تعارف۔ سب سے پہلے ہم پیراگراف پڑھیں گے اور اس کے بعد اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ذرائع ابلاغ میں ذرائع اور ابلاغ دو الفاظ ہیں۔ ابلاغ کے معنی ہے دور تک پہنچانا، کسی معلومات کو ہم کسی ذریعے سے دور تک پہنچا سکتے ہیں۔ پرانے زمانے میں بادشاہ کو خبر پورے ملک میں پہنچانے کے لیے کافی وقت لگتا تھا۔ گاؤں گاؤں منادی کروائی جاتی، ایک سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے فرد کے ذریعے خبر کا سفر جاری رہتا۔ ابھی آپ کے سامنے ذرائع ابلاغ کا تعارف یہ پیراگراف پڑھا گیا، اب اس سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ذرائع ابلاغ میں ذرائع یعنی کہ ذریعہ اور ابلاغ یعنی کہ دور تک پہنچانا۔ ذرائع ابلاغ میں ذرائع اور ابلاغ دو الفاظ ہیں۔ ذرائع ابلاغ میں ذرائع اور ابلاغ دو الفاظ ہیں۔ ابلاغ کے معنی ہے دور تک پہنچانا، ابلاغ کے معنی ہوتے ہیں دور تک پہنچانا۔ اب کسی معلومات کو ہم کسی ذریعے سے دور تک پہنچا سکتے ہیں، یعنی کہ ابلاغ کے معنی ہوتے ہیں دور تک پہنچانا۔ تو کسی دور تک پہنچانا ہے، کسی معلومات کو ہم کسی ذریعے سے دور تک پہنچا سکتے ہیں۔ پرانے زمانے میں بادشاہ کو خبر پورے ملک میں پہنچانے کے لیے کافی وقت لگتا تھا۔ پرانے زمانے میں بادشاہ کو خبر پورے ملک میں پہنچانے کے لیے کافی وقت لگتا تھا۔ گاؤں گاؤں منادی کروائی جاتی، منادی یعنی کہ پکارنے والا۔ جیسے کہ آپ نے فلموں میں دیکھا ہوگا کہ کوئی بادشاہ جب اپنے ریاست میں اپنی سلطنت میں عوام تک کوئی پیغام پہنچانے کے لیے اپنے دودھ بھیجتا تھا، اپنے منادی بھیجتا تھا، اسی طرح سے ہر گاؤں گاؤں میں وہ منادی جاتے تھے اور بادشاہ کا جو بھی پیغام رہتا تھا وہ عوام میں پہنچاتے تھے۔ اور اسی طرح سے ایک سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے فرد کے ذریعے خبر کا سفر جاری رہتا۔ مان لو اگر گاؤں میں کوئی شخص نہیں ہے، جنگل میں لکڑی توڑنے کے لیے گیا ہے یا کوئی گاؤں سے دوسرے گاؤں گیا ہے اور اس پیغام کے وقت وہ وہاں گاؤں میں موجود نہیں رہتا، تو اسے آنے کے بعد وہاں کے جو فرد یا افراد لوگ ہوتے ہیں اسے بادشاہ کا پیغام سناتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہم پڑھیں گے 5.2 ذرائع ابلاغ کی تاریخ۔ بھارت میں انگریزوں کی آمد کے بعد چھاپا خانہ اور اخبارات کا آغاز ہوا۔ اخبارات کی وجہ سے شائع شدہ خبریں ہر طرف پہنچنے میں مدد ملنے لگی۔ اخبارات معلومات اور علم کا اہم ذریعہ بن گئے۔ ابھی آپ کے سامنے 5.2 ذرائع ابلاغ کی تاریخ یہ پیراگراف پڑھا گیا، اب ہم اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بھارت میں انگریزوں کے آنے کے بعد بھارت میں چھاپا خانہ اور اخبارات کا آغاز ہوا، یعنی کہ بھارت میں جب انگریز آئے انگریزوں نے چھاپا خانہ اور اخبارات شروع کروائے۔ اخبارات کی وجہ سے شائع شدہ خبریں ہر طرف پہنچنے میں مدد ملنے لگی۔ اخبارات کی وجہ سے شائع شدہ یعنی کہ چھپی ہوئی خبریں ہر طرف پہنچنے میں مدد ملنے لگی۔ اخبارات معلومات اور علم کا اہم ذریعہ بن گئے۔ اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اخبارات جو ہے ایک معلومات اور علم کا اہم ذریعہ بن گئے۔ اخبارات سے ہمیں بہت ساری معلومات حاصل ہوتی ہے اور علم بھی حاصل ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد ہم آگے پڑھیں گے اخبارات۔
اب اخبارات یہ عنوان یہ جز شروع کرنے سے پہلے ابھی آپ کے سامنے اسکرین پر کچھ تصویریں آئیں گی، اسے آپ دیکھ لیں۔ ابھی آپ کے سامنے موبائل اسکرین پر ہے انڈیا کا فرسٹ نیوز پیپر جو کلکتہ جنرل ایڈورٹائزر کے نام سے ہے۔ اور ہم جب شروع کر رہے ہیں، سب سے پہلے جب انگریز جب بھارت میں آئے تو انہوں نے اخبارات کی شروعات کی۔ ابھی آپ کے سامنے موبائل اسکرین پر ہے انڈیا کا پہلا نیوز پیپر۔ انگریزوں نے بھارت میں آنے کے بعد چھاپا خانہ اور اخبارات شروع کروائے۔ یہ آپ کے سامنے ہے چھاپا خانے کی مشین جو انڈیا میں انگریزوں کے زمانے میں آئی ہے۔